الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین القدیم المؤمن الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ ارض و عدم مالک کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ذی القعدہ کی 19 تاریخ ہے اور بقرعید آنے میں صرف 20 دن باقی رہ گیا ہے اور لوگ جانوروں کی خریداری بھی شروع کر چکے ہیں۔ لہذا موقع کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کہ 30ویں پارے سورہ کوثر کی ایک آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، کیونکہ ہمیں جانور خریدنے سے پہلے جو خاص اہم مسائل ہیں اس کا جاننا ضروری ہے۔ بسا اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے مسائل کا اور ہم ایسے جانور خرید کر کے لاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا میرے ملت کے نوجوانوں، وقت آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ قربان گاہ میں آپ اپنے جانور لے کر کے گئے ہوں اور اس کے بعد امام صاحب سے پوچھ رہے ہوں حضرت یہ جانور ہے دیکھیے اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کئی بار ایسے حادثات سامنے آئے کہ جب قربان گاہ میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے جائیں تو اس میں اس طریقے کا عیب رہتا ہے کہ ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کے سامنے جو جانور خریدنا ہے، ہمیں جانور خریدنے سے پہلے کن مسائل پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور کیسے جانور خریدنا ہے انشاءاللہ العزیز اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی خدائے وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو کیا اس آیت کریمہ پر ہم کما حقہ اتر آتے ہیں؟ کیا اس آیت کریمہ پر آج ہم عمل کرتے ہیں؟ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، بہت سارے لوگ مالی کے نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گوشت کھانے کا نام قربانی ہے۔ نہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہماری مسجدیں آباد ہیں ہم سے آج، اور نہ ہی ہم قربانی کرتے ہیں۔ 30 سے 40% لوگ جو ہے قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کے تحت ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ کل میدان محشر میں ہمارے ساتھ جب ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں اس پر عمل کیجیے۔ اور آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی جو ہے چند شرطوں کے ساتھ مسلمانوں پر واجب ہے، اسی لیے ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اسی آیت پر ہم عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آئیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ قربانی کی تعریف کیا ہے۔
قربانی کہتے کسے ہیں؟ تو دیکھیے قربانی جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے، یہ ایک مال کی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے، مالی عبادت ہے جو مالداروں پر واجب ہے، اور ایک خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ خاص جانور کو خاص دنوں میں اللہ کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کا نام کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ قربانی کے دن جانور یعنی جو ذبح کیا جاتا ہے، جو قربانی کی جاتی ہے، یہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے بندے کا یہ عمل کہ اس دن اگر کوئی لاکھوں روپے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے تو اس بندے کو ثواب نہیں ملے گا جتنا جانور ذبح کرنے میں ثواب ملے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی واجب کن پر ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے قربانی جو ہے واجب مسلمانوں پر ہے، جو مسلمان ہے ان پر قربانی واجب ہے، اور قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ قربانی جو ہے آزاد پر واجب ہے، اور قربانی مالک نصاب پر واجب ہے۔ یعنی قربانی کرنے کے لیے ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان کے بعد مقیم کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کم سے کم 15 دن ہمارا ٹھہرنا ہونا ضروری ہے، اس کو مقیم بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آزاد کا ہونا ضروری ہے، قید کا نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر مالک نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ تو جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی ان پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم کہا گیا کہ مالک نصاب سے مراد کون ہے؟ تو مالک نصاب سے اتنے مال کا ہونا ضروری ہے جتنے مال سے انسانوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ یعنی صدقہ فطر جو رمضان میں ہم ادا کرتے ہیں، تو جتنے مال سے ہم پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اتنے مال اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب قربانی کے مسائل آتے ہیں تو ہم شش و پنجے میں پڑ جاتے ہیں، تو اسی لیے آپ اپنے ذہن کو بھی صاف کر لیجئے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مالک نصاب ہونے سے مراد سال کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے پاس اگر ان قربانی کے ایام قربانی میں اگر پیسے آ گئے تو کہ ہم قربانی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں دیکھیے، یاد رکھیے کہ مال کا گزرنا مالک نصاب کے لیے یہ تو برحق ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس آپ مالک نصاب ہے اور آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا ہے؟ آپ کے مال کا سال گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج 9 جون ہے، آج جو ہے 9 جون ہے، آپ کے پاس آج کی ڈیٹ میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا آج اتنے رقم آپ کے پاس ہے کہ جتنے روپے سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، اور آنے والے سال یعنی 2024 کے 9 جون تک اتنے رقم آپ کے پاس اگر موجود ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ مثال کے طور پر فی زمانی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 40,000 روپے آپ کے پاس ہے، اور آپ جو ہے تو 40,000 روپے آپ کے پاس ہے، اور آپ اگر آپ چاندی خریدنے کے لیے جائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی آپ 32,000 35,000 روپے میں خرید لیتے ہیں۔ 40,000 میں سے 2-4 ہزار روپے ہمارے کم بھی ہو گئے، اور اس کے بعد بھی پیسے ہمارے بستے مالک نصاب کے مطابق، تو ہم پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ اگر ایام قربانی میں یعنی 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اگر ہمارے پاس اتنے رقم آ جاتے ہیں جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو ہم پر جو ہے تو قربانی واجب ہے، اور قربانی ادا کرنے کے لیے اس مال کا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، سال کا جو ہے گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 2-1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو لہذا میرے ملت کے نوجوانوں اب یاد رکھیے کہ قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسافر ہو، اگر وہ قربانی کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے، نفل قربانی ہوگی، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس پر اگر وہ مسافر ہے، اگر نہیں کراتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ تو اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں جو میں نے آپ کو مسائل بتایا
کہ मालिक निसाब का होना ज़रूरी है, मुकीम का होना ज़रूरी है, आज़ाद का होना ज़रूरी है और मुसलमान का होना ज़रूरी है। इन चीज़ें होने की वजह से कुर्बानी हम पर वाजिब होती है। लेकिन आइए अब मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो वक्त ऐसा आ चुका है कि हम जानवर ख़रीदने में लगे हुए हैं और वक्त भी कम बचा है। हम जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि जानवर कोई तजर्बाकार आदमी को ख़रीदने के लिए लेकर के जाएं, वरना ये होता है कि हम जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं और जानवर लेकर के आ जाते हैं। हाल ये होता है कि उसमें इस तरीके का ऐब रहता है उस जानवर में कि बाज़ सूरतों में कुर्बानी नहीं होती है और बाज़ सूरतों में हो जाती है। तो जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले जानवर को चेक करें। चेक करने का तरीका क्या है, मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ जो बारहा मैं आपको हर साल बताता हूँ, क्योंकि मसाइल ऐसे हैं कि कुर्बानी ख़त्म होते ही सब भूल जाते हैं, इसीलिए जो हर साल बताना पड़ता और बताना भी चाहिए उलमा को, क्योंकि इंसान का जहन नसी क्योंकि जहन ताज़ा हो जाता है। और बहुत सारे मसाइल ऐसे भी होते रहते हैं कि लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे भी कि याद रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गुज़िश्ता साल कुर्बानी किए थे और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गुज़िश्ता साल कुर्बानी नहीं किए थे, उन पर वाजिब नहीं था, लेकिन इस साल कुर्बानी उन पर वाजिब है तो वो कुर्बानी खरीदते हैं, वो जानवर ख़रीदते हैं। तो जब जानवर ख़रीदते हैं तो जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं, वो समझते जानवर ही तो ख़रीदना है, लेकर के आ जाते हैं। तो इसीलिए इन मसाइल का जो है हर साल बयान करना और हर शख्स को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानवर जब हम चेक करने के लिए जाएं तो जानवर को आगे तरफ से चेक करें, नाक से शुरू करें जानवर को चेक करना। सबसे पहले जानवर का नाक चेक करें कि नाक कटी हुई तो नहीं है, या नाक में कोई ज़ख़म तो नहीं है, या नाक जो है तो किसी तरह की कोई ख़राबी तो नहीं है। जब नाक चेक कर लिए, नाक अगर अच्छा है, सही सालिम है, तो उसके बाद मुंह खोल करके दांत चेक करें कि सारे दांत अगर हों जानवर के तो ये अफजल है। अगर सारे दांत ना हों तो कम से कम इतने दांत हों जिससे जानवर चारा चिबा सके, उसी तरीके अगर इतने दांत जो है तो कूद चुके हों कि वो जानवर चारा चिबा ही नहीं सकता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। कम से कम इतने दांत का होना ज़रूरी है जिससे चारा चिबा सके, और अगर चारा ही नहीं चिबा सकता है तो उस जानवर में ऐब है और ऐब होने की वजह से कुर्बानी नहीं होगी। उसी तरीके से जो है तो फिर आप आँख चेक करें। आँख जो है तो ना काना हो ना अंधा हो। भेंगे की कुर्बानी हो जाएगी लेकिन मकरूह लिखी है। जैसे जानवर भेंगा भी होता है, भेंगे को ये होता है कि अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो दूसरी तरफ देखेंगे, और जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर वो पहली तरफ देखेंगे। तो ऐसे जानवरों को चेक करने का तरीका यह है कि आप एक तिनका लेकर के उस जानवर के पास जाए, उसके आँखों के पास, और एक तिनका को रखा। अगर वो आँख छपकाता है तो समझ जाइए कि भेंगे नहीं है इस जानवर, ये जानवर की आँख सही है। क्योंकि आज ऐसे जो तो कारोबारी लोग मिल गए हैं, ऐसे जो तो मास्टर माइंड लोग मिल गए कि जानवरों के आँखों में शीशा फिट कर देते हैं, शीशे जो तो फिट कर देते हैं जिसको समझना जो तो मुश्किल रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि तजर्बाकार शख्स को लेकर के जानवर ख़रीदने के लिए जाए। तो आँख का सही होना ज़रूरी है, बहरकैफ आँख जो है तो सही सालिम हो। उसके बाद जो है तो आप कान चेक करें। अगर पैदाइशी कान नहीं है तो कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर को आप ख़रीद रहे हो उस जानवर में पैदाइशी कान नहीं है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर कान छोटे हो तो कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कान बड़ा हो और कटा हुआ हो तो उसमें गौर करना होगा। कान जो है बड़ा है लेकिन वो कान कटा हुआ है तो उसमें गौर करना होगा, और गौर ये करना होगा कि इस जानवर का जो कान है अगर उसका तीसरा हिस्सा या उससे ज़्यादा कटा हुआ है तो फिर इस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर तीसरे, मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि 3 इंच का कान है और 3 इंच का कान है, उनमें से 2 इंच सही है, 1 इंच ख़राब है या उससे ज़्यादा कटा हुआ है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से आप सींग का मसला देख लें। अगर पैदाइशी सींग नहीं है तो कुर्बानी हो जाएगी। जानवर को अगर पैदाइशी सींग नहीं है तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर पैदाइशी कान नहीं तो कुर्बानी नहीं होगी। और बसा औकात ये होता है कि जानवरों के जो जानवर पालते हैं वो जानवरों के जो सींग होते हैं ऊपर के हिस्से को तोड़ देते हैं, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी मकरूह है लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। वो उस जानवरों के सींग को इसलिए तोड़ते हैं कि वो इंसान को मारता है। अगर उसको तोड़ने के बाद उस पर रेती वगैरह घिस देते हैं। अगर वो उसको न तोड़े तो जानवर पर कुर्बानी होने से पहले मालिक जानवर पर ही जानवर की कुर्बानी हो जाएगी।
اسی لیے اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسے جانوروں کی جو ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ہاں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر وہ جانور کے کوئی سینگ اگر گودا سے ٹوٹ گیا ہو، یعنی مینگنی جس کو بولتے ہیں گودا، یعنی جڑ سے اگر ٹوٹ گیا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو خیال رکھیے کہ اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر پیدائشی کان نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جانور کا آپ دم چیک کریں، کیونکہ دم بھی ایسا ہوتا ہے کہ دم جو ہے تو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو جو ہے تو کاروباری لوگ جوڑ دیتے ہیں۔ تاجر جو رہتا ہے جو جانور کو خریداری کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جوڑ دیتے ہیں اور اس میں اس طریقے سے کلر جو ہے تو یعنی اس میں سیٹنگ کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دم کٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو پیر چیک کریں، ٹانگ چیک کریں کہ پیر بھی جو تو صحیح ہونی چاہیے، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ ہاں اگر آپ جانور خرید کر کے لائے اور لانے کے بعد اب گاڑی سے اتارنے میں اگر جانور کے پیر ٹوٹ گئے، یعنی ہلکا سا عیب پیدا ہو گیا لیکن وہ چل کر کے قربان گاہ تک جا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس جانور کے پیر اس قدر ٹوٹ گئے ہوں کہ ٹوٹنے کے بعد لٹک گیا ہو تو ایسے جانور کی پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اس کو آپ کوشش کیجئے کہ قربانی آنے سے پہلے اس کے ٹانگ جو ہے پیر جو صحیح ہو جائے اور وہ خود چل کر کے قربان گاہ تک جا سکے۔ اگر قربان گاہ تک نہ چل کر کے جا سکتا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اگر نر جانور لے کر کے آئے، نر جانور لے کر کے آئے ہوں تو آپ اس میں دیکھیں کہ اگر جو جانوروں کے تھن ہوتے ہیں جیسے بکری وغیرہ ہے، تو اگر آپ تھن والے جانور لے کر کے آئے ہوں تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ اگر بکری کے 2 تھن ہوں اور اس میں 1 تھن اگر صحیح ہے تو قربانی نہیں ہوگی، دونوں تھن کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جن جانوروں میں 4 تھن ہوتی ہوں تو اور اگر 3 تھن صحیح ہے 1 تھن صحیح نہیں ہے تو پھر ایسے جانوروں کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 تھن صحیح ہے اور 2 تھن صحیح نہیں ہے تو پھر ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ یاد رکھیں، آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جانور خرید کر کے گھر لے کے آ جاتے ہیں، لانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس جانور میں خطرناک قسم کا عیب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آنکھ کانا ہے، جانور خرید کر کے لائے اور لانے کے بعد کیا پتہ چلا کہ ایک آنکھ جو ہے اس کا کانا ہے، تو بعض صورتوں میں تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لانے والے کو دیکھا جائے گا کہ یہ جانور جو لے کر کے آیا ہے کون لایا ہے۔ اگر لانے والا مالک نصاب ہے تو وہ قربانی آنے سے پہلے تو اس جانور کی آنکھ کو صحیح کرے۔ اگر قربانی آنے سے پہلے اگر جانور کا آنکھ صحیح ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، پھر اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر قربانی آنے سے پہلے اس جانور کا آنکھ یا پھر جو بھی عیب اس میں ہو، اگر وہ عیب صحیح نہ ہو سکے تو مالک نصاب کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو مالک نصاب جن پر قربانی واجب ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اگر شرعی فقیر اگر جانور لے کر کے آیا ہے اور اس میں اس طریقے کا عیب ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ شرعی فقیر سے مراد آپ یوں سمجھیے جو مالک نصاب نہ ہو، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا نہ ہو، یا پھر اتنے رقم ان کے پاس نہیں ہو جس سے وہ مالک نصاب بن سکے، تو اس کو شریعت میں شرعی فقیر کہا گیا ہے۔ تو شرعی فقیر اگر جانور لے کر کے آئے اس میں خطرناک قسم کا عیب ہے تو کوشش کرے کہ قربانی آنے سے پہلے وہ صحیح ہو جائے، اور اگر صحیح نہ ہو تو اسی جانور کی قربانی کرے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن مالک نصاب کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ مالک نصاب پر جو ہے قربانی واجب ہے، مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی جو واجب ہے تو خاص اس عیب دار جانور کی قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے۔ اس عیب دار جانور کو جو اس نے لے کر کے آیا اس جانور کی قربانی واجب نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے مالک نصاب کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ان چیزوں کا خاص کر خیال رکھیں۔ ناک چیک کریں، دانت چیک کریں، آنکھ چیک کریں، کان چیک کریں، سینگ چیک کریں، پیر چیک کریں، تھن چیک کریں، ان ساری چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ورنہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اپنے امام سے رابطہ کیجیے، علماء کرام سے رابطہ کیجیے، یا پھر جو اس میں ماہر ہے، تجربہ کار ہو، پڑھے لکھے جو ان کو سمجھ میں آتا ہو، آپ ان سے جو ہے تو رابطہ کیجیے۔ اگر آپ اس طریقے کا جانور اگر خریدتے ہیں جس میں عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں قربانی کے لیے جانور کا عمر کیا ہونا اور کس طریقے کے جانور خریدنا ہے۔ تو دیکھیں جانور موٹا ہو، فربا ہو، تندرست ہو، یعنی جانور دیکھنے کے بعد دل میں بھرے کہ نہیں ہاں یہ جانور جو میں نے خریدا یہ عمدہ ہے،
نہ کہ ایسے جانور خرید کر کے لے کر کے آ گئے کہ چلو ابھی 10 دن باقی ہے خرید لیتے ہیں، گھر میں کھلائیں گے تندرست ہو جائے گا۔ تو دیکھیے 10 دن میں کیا تندرست ہوگا اگر آپ نے جانور ہی ویسا خرید کر کے لے کے آئے ہیں۔ تو لہٰذا میرے ملت کے نوجوانوں تندرست اور عمدہ جانور خریدیں جو دل میں بھرے۔ اسی طریقے سے اب جانور کے عمر کو ملاحظہ کیجیے کہ کس جانور کی کتنے عمر ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے اونٹ جو ہے، اگر آپ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو اونٹ 5 سال کے ہونے چاہیے۔ گورا ہو، بھینس ہو، اس طریقے کے اگر آپ بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں تو 2 سال کے ہونے چاہیے۔ اور اگر بکرا ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو تو یہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ اگر بھیڑ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں اس طریقے سے وہ لگتا ہو کہ نہیں سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ بکرا خرید کر کے لا رہے ہیں اور وہ بکرا 1 سال سے کم کا ہے تو ایسے بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ بڑے جانور خرید رہے ہوں، گورا خرید رہے ہوں اور اس میں اس کی جو عمر متعین کی اب جو کہا گیا 2 سال سے اگر کم کے ہوں تو ایسے جانوروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچنے والے اکثر جھوٹ بولتے ہیں، جانور 1.5 سال کا رہتا ہے اور وہ کیا بولتے ہیں کہ جانور جو تو 2 سال کا ہے۔ تو اس میں جو تو خاص خیال رکھیے گا۔ اور اس میں لوگ ایک دانت کا بھی مسئلہ آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت دانت جو ہے تو اس جانور کے 2 دانت نہیں نکلے ہیں یا 1 دانت نہیں نکلے ہیں، 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے 2 دانت کا ہونا یا 1 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں جانور اتنے ہونا چاہیے کہ وہ چارہ چبا سکے۔ اور اکثر جو آزاد جانور رہتا ہے یعنی جو ہے تو کھیت میں کھلیان میں گھوم پھر کر کے جو ہے تو جو چارہ کھاتا ہے تو ویسے بھی اس جانور کے جو ہے تو وقت سے پہلے ہی دانت نکل جاتا ہے۔ لیکن جو جانور پال کر کے لوگ یعنی گھر میں اسپیشل یعنی گھر کے چارہ کھلاتے ہوں ویسے جانور کے دانت مشکل رہتا ہے نکلنا۔ اور ویسے بھی جو اگر اس جانور کے دانت نہ بھی نکلے تو جانور کے عمر اگر 2 سال ہو چکے ہوں وہ چارہ چبا لیتا ہے، کیونکہ آزاد جانور چارہ چباتے ان کے جو دانت رہتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ قربانی مالی کے نصاب پر واجب ہے، لہذا دن پر قربانی واجب ہے۔ آپ اچھے اور تندرست جانور خریدنے کی کوشش کیجیے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی مسئلہ مسائل سمجھ میں نہیں آئے تو میرے حجرے میں آئیے، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں رہا، عیب دار جانور ہو، ہم سے آپ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ العزیز میں آپ کی جو تو پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ میں سے کسی کو بھی اگر قربانی میں یعنی حصہ لینا ہو، یعنی حصے والی قربانی جو ہوتے ہیں گوشت کے ساتھ ہو یا بغیر گوشت کے ساتھ ہو، جیسے گوشت بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں گھر لے کر کے آتے ہیں، بہت سارے لوگ غریب و یتیموں میں تقسیم کروا دیتے ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی یہ پریشانی میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی غلطی سے ہو گئی ہو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں وہ سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے وضو خانے کے پاس ان سے گزارش ہے کہ آپ اندر آ کر کے جگہ لیجیے۔